محترم جناب سید رفیق شاہ صاحب ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت کراچی اور محترم جناب ڈاکٹر سید عبدالوہاب قادری صاحب سینئر نائب امیر جماعت اہل سنت کراچی اور محترم جناب علامہ الطاف قادری صاحب سینئر نائب ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت کراچی اور محترم جناب علامہ شوکت حسین سیانی صاحب نائب ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت کراچی اور محترم جناب علامہ جمیل احمد نانی صاحب نشر ارشاد سیکرٹری نشر ارشاد جماعت اہل سنت کراچی کام ہوئی آپ کا تعارف کراؤں دے گا کہ یہ ہیں ہمارے ناظم اعلیٰ. بہت سے دوست نے مجھ سے پوچھا کہ یہی ادارہ خبریں دینے کی جانب سے جاتی ہیں اور رابطہ کرتے ہیں تو دو تین دوستوں نے پوچھا کہ کون ہے تو یہ ہیں آپ کے سامنے موجود. اور محترم جناب شفیع رانا قادری صاحب مساجد کمیٹی اور محترم عبداللہ قادری صاحب ناظرین خدمت خالص. یہ میں نے پرچہ اس وقت مرتبہ لکھوا لیا تھا کچھ رہ گئے تھے تو پھر میری نسبت کرنی تھی. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے. شروع کرتے ہیں ہم سینئر صحافی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، کرم فرما بھی ہیں، اکثر رابطے بھی رہتے ہیں اور حضرت علامہ سید شاہ فاضل القادری علیہ رحمت کے زمانے سے ہی آپ تقریباً بلا ناغہ شرکت بھی فرماتے ہیں اور اپنا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں. نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور خوب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. میں زحمت محترم جناب محمد واجد انصاری صاحب کو کہ آئیں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعت کا نذرانہ پیش کریں. آپ کے سامنے سوالات جوابات بھی ہوں گے. میں جناب ڈاکٹر حاجی محمد حنیف طیب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. جماعت اہل سنت کی پریس کانفرنس میں سالانہ آپ کی تشریف آوری کا میں خیر مقدم کرتا ہوں. پریس کانفرنس اور اس کے جملہ مواد پر خطاب تو حسب معمول علامہ سید شاہ عبدالحق قادری دامن برکاتہ العالیہ کا ہوگا، جو علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ کے فرائض بحسن خوبی سر انجام دے رہے ہیں. بہرحال حکم کی تعمیر میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں. تعارف تو سب کا ہو گیا. قاضی نور الاسلام شمس کا بھی تعارف ہونا چاہیے کہ جو ماشاءاللہ ابھی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. اللہ ان کو خوش رکھے. اب جماعت اہل سنت سندھ کے یہ سیکٹری اطلاعات و نشریات کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. بھائی واجد انصاری صاحب نے آپ کے سامنے جو نعت پڑھی، معلومات کی خاطر اور ربیع الاول میں یہ معلوم ہو تو بہت مفید ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا یہ نعتیہ کلام ہے. 4 مختلف زبانوں میں یہ کلام لکھا گیا ہے اور لکھنے کا زور توجہ دلائی تھی 2 احباب نے. ارشاد احباب ناطق تھا. ارشاد صاحب نے
اور ناطق صاحب نے توجہ دلائی کہ ایسی بھی کوئی نعت لکھے. تو کمال ہے اعلیٰ حضرت کا کہ وہ نعت لکھی اور ماشاءاللہ بہت طویل عرصے تک سعید ہاشمی بھی اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے تھے. اور میں معلومات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سعید ہاشمی پہلے لیاقت آباد میں رہتے تھے تو مولانا مفتی سید شجاعت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ اصلاح لی تھی. یہ تھوڑی سی بات مجھے حالات کے تقاضے کے تحت آپ کے سامنے عرض کرنی تھی. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو بھی اصل عنوان ربیع الاول شریف کی وائر ربیع الاول کا ہے الف سے لے کر یہ تک، یہ مولانا سید شاہ عبدالحق قادری صاحب آپ کے سامنے بیان کریں گے. مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ یہ عید میلاد النبی ظاہر تمام صحافیوں کا بھی ہے. اس کی بہترین کوریج پر آپ توجہ دیتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، لیکن اور بھی زیادہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ کراچی کے چپے چپے پہ بچوں کے اور مختلف علاقوں میں جلوس نکلنا شروع ہو گئے ہیں. جلوسوں کی تعداد کا شمار نہیں ہو سکتا. چھوٹے چھوٹے جلوس اپنے اپنے علاقوں میں، گلشن اقبال میں، گلستان جوہر میں، جمشید روڈ میں اور تمام علاقوں میں، لیاقت آباد میں، فیڈرل بی ایریا میں ہر جگہ نکل رہے ہیں. اور انشاءاللہ نکلتے رہیں گے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے تاج والے. تو اللہ اس فیضان کو جاری اور ساری رکھے گا. مختصر وقت کے لیے استقبالیہ جملے کے طور پر میں نے یہ گزارش کر دی ہے. باقی انشاءاللہ علامہ سید شاہ عبدالحق قادری صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اب آپ اس اصل ٹاپک پر لوگوں کے سامنے تمام صحافی الحمدللہ آ گئے ہیں، خطاب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا نبینا وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام صحابی حضرات کا ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کی دعوت پر آپ یہاں پر حاضر ہوئے. اپنے تمام عہدیداران کا اور مہمانان ذی وقار کا بھی ممنون مشکور ہوں جو آج یہاں پر موجود ہے. جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کی جانب سے آپ سب جانتے ہیں کہ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی یہ جتنے بھی جلوس نکلتے ہیں الحمدللہ اس کی پرمٹ ہو جاتی ہے. پہلے یہ ذمہ داری والد محترم علیہ رحمت کی تھی اور اب یہ ذمہ داری ہمارے گھروں پر ہے. اور والد محترم کے وصال فرمائے 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور 10 سال سے الحمدللہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ پوری کراچی میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوتا ہے اور پوری کراچی کو جہاں تک ممکن ہوتا ہے اسے سجانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس بار الحمدللہ جشن آزادی پاکستان کے حوالے سے شہر کراچی کو سجایا ہے اور وہ سجاوٹ
ابھی تک برقرار ہے۔ ربیع الاول شریف کے لیے اور بھی چراغاں کراچی کے مختلف علاقوں میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ محترم ساتھی حضرات، جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی مرکزی جلوس سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بروز بدھ 12 ربیع الاول شریف بمطابق 26 اگست 2026 سحر 3 بجے ٹھیک انشاءاللہ تبارک و تعالی میمن مسجد گولڈن مارکیٹ سے علماء و مشائخ کی قیادت میں روانہ ہو جو عین جنابوں کے راستے نشترباغ پہنچے ہیں، جہاں عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام اور قائدین نے جماعت اہل سنت کے خطاب فرمائے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر حسب ثابت صبح سے لے کر رات گئے کراچی کے تمام اضلاع سے جلوس نکلے۔ جلوس اور جلسے کے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور جو باقی ہے وہ دی جا رہی ہے، جبکہ جماعت اہل سنت کراچی میں نشترباغ کے جلسہ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی جلوس اور کراچی کے تمام اضلاع سے جلوس نکالنے کا مشترکہ اجازت نامہ حاصل کر لیا ہے۔ جلوس کے روٹ کی تفصیل جو آپ کو کاپی دی گئی ہے، کاپیز اس کے ساتھ منسلک جماعت اہل سنت پاکستان آپ ساتھی حضرات کے ذریعے سے حکومت پاکستان تک یہ مطالبہ پہنچانا چاہتی ہے کہ سرکاری سطح پر بھی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کے سلسلے میں میلاد کانفرنسز سیمینار کے ذریعے پیغمبر اسلام علیہ السلام عالمگیر تعلیمات اور اسوہ حسنہ کا پرچار کیا جاتا ہے، سرکاری عمارتوں کو چراغاں کر کے روشن کیا جاتا ہے۔ ہم ڈی جی رینجرز، کمشنر کراچی، ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل آئی جی سے گزارش کرتے ہیں کہ ان باتوں پر خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، شہر کراچی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تقریبات، جلوس اور ریلیاں، خصوصاً میمن مسجد گولڈن مارکیٹ سے نشترباغ تک کے مرکزی جلوس کی سیکورٹی کا مناسب انتظام یقینی بنایا جائے۔ اور میں ساتھی حضرات کے ذریعے ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، جو حالات اس وقت ملک کے ہیں، یہ میرے بھی سامنے ہے اور آپ کے بھی سامنے ہے۔ کل ہی آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی جس میں 12 اگست میں جن غریبوں نے اسٹال لگائے ہوئے تھے جشن آزادی، ان پر فائرنگ کی گئی، ان کو خون میں نہلایا گیا، اور کل جو ہے وہ پولیس نے کارروائی کی اور ان کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا۔ تو اب دشمن کی خواہش یہ ہوتی ہے، انہیں یہ نہیں دیکھنا کہ کون ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کو کیسے نقصان پہنچایا جائے، شہر کا امن و امان کس طرح سے خراب کیا جائے، اسی کو بنیاد بنا کر یہ کارروائیاں کرتے ہیں اور پھر شہر کا امن خراب ہوتا ہے۔ ماضی میں بھی آپ دیکھتے ہوئے آئے کہ گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا، عمارتوں کو نظر آتش کیا گیا، بسوں حتیٰ کہ رکشوں کو اور موٹر سائیکلوں کو نظر آتش کیا گیا۔ تو دشمن چاہتا یہ ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے کمزور کیا جائے۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں تمام ایجنسیز، تمام اداروں سے کہ اس موقع پر بھرپور جو ہے جلوس کی سیکورٹی کا انتظام کیا جائے۔ جلوسوں اور نشترباغ کی مانیٹرنگ کے لیے CCTV کیمروں کی درستگی یقینی بنائی جائے۔ بظاہر یہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب ہم نے ساری جگہ پر جو ہے وہ کیمرے لگائے ہوئے اور کہیں پر کسی کیمرے میں خرابی نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ دور یہ دن تیزی سے چل رہا ہے، ہر خرابی
بالکل سامنے آ جاتی ہے کہ کہاں پر جو ہے وہ خامی رہ گئی، کہاں پر خرابی رہ گئی، تو ہم ابھی سے کہتے ہیں کہ اس پر آپ نے حکمرانوں میں خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نشتر پارک میں داخل ہونے والے راستوں پر وقت گیٹ نصب کیے جائیں۔ اچھا، پھر اس میں بھی ایسا ہوتا ہے، آپ تو سب جانتے ہیں کہ ایسے گیٹ نصب کیے جاتے ہیں، ترسیب ان کی جاتی ہے جو ورکنگ میں نہیں ہوتے، جن کا کوئی کام نہیں، صرف دکھاوے کے لیے لگا دیے جاتے ہیں۔ اور جتنے ایسے لوگ کہ جو شر پھیلانا چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے داخل بھی ہونا جانتے ہیں اور وہ داخل ہوتے ہیں۔ سانحہ نشتر کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کتنا بڑا سانحہ ہوا اور کتنے مسلمانوں کو خون میں نہایا گئے۔ کیا اس وقت یہ سارے گیٹ نہیں لگے ہوئے تھے؟ یقیناً لگے ہوئے تھے، لیکن سیکورٹی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، ساری جو تیاریاں تھیں وہ دھری کی دھری رہ گئی۔ تو جدید دور کے مطابق ان تمام چیزوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی بھی دشمن اپنی سازش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ اور مناسب اہلکاروں کو تعینات کیا جائے۔ نمبر 5، مرکزی جلوس میں شامل ہونے کے لیے طے شدہ راستوں کو حسب ثابت نہ رکھا جائے اور ان داخلی راستوں پر جامع تلاشی کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کی موجودگی انتہائی ضروری ہے۔ مرکزی جلوس میں شرکا اور ان داخلی راستوں سے شامل ہو سکتے ہیں جو راستے ہم نے آپ کو جو پیپرز دیے ہیں اس پہ موجود ہے۔ اچھا، اب آپ جانتے ہیں کہ شہر کراچی میں اکثریت الحمدللہ یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ یا رسول اللہ کہنے والوں کی ہے، تو اتنے بڑے جلوس کو سنبھالنا یہ ایک بڑا کام ہوتا ہے۔ اور 10 سال سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں والد محترم کے وصال کے بعد کہ سیکورٹی اپنا کام الحمدللہ بخوبی کرنا جانتی ہے اور وہ کرتی بھی ہے، لیکن یہ اتنے بڑے جلوس کو سنبھالنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ تو اس پر افرادی قوت اگر بڑھا دی جائے ایجنسیز کی تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ناخوشگوار واقعہ یہاں پر نہیں ہو۔ داخلی راستوں سے میں نے آپ سے کہا کہ شامل ہو سکتے ہیں، وہ راستے پیپر میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ بیرونی تخریب کاری پر نظر رکھی جائے، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ دشمن چاہتا یہ ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچایا جائے، اور یہ شہر کراچی تو یہ تو پاکستان کا دل ہے، اس میں ایسی کارروائیاں کی جائیں کہ کراچی کو نقصان پہنچے تو پاکستان کو نقصان پہنچے گا، تو وہ اپنی سازش میں کہیں کامیاب نہ ہو۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ انٹیلیجنس ادارے اور جتنے بھی سیکورٹی فورسز ہیں سب کو اس میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی۔ کمشنر آفس اور تمام اضلاع کے کنٹرول روم میں ذمہ دار حضرات کی 24 گھنٹے موجودگی یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے، اس پر چاقو چوبند رہنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فساد کا باعث بننے والی تقاریر اور مقررین کی کڑی نگرانی ضروری ہے۔ ان میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو پنجاب میں 4 شیڈول میں شامل ہے، پاکستان کے کئی شہروں پر ان پر پابندی ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح کراچی آ جاتے ہیں، اور جب کراچی آتے ہیں تو شرم انگیز گفتگو کرتے ہیں جس سے کراچی کا امن و امان جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو ہم تو خود ہی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہماری بھی تقریر ریکارڈ کی جائے، اگر ہم میں سے کوئی شخص اس میں ملوث ہے تو اسے یقیناً قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ماہ ربیع الاول شریف شروع ہونے لگتا ہے تو ایسی پوسٹیں آپ کو سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملیں گی، شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، اور اسی طرح کے الفاظ کہ اللہ اکبر، انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں پر لگا لے، تو ایسے لوگوں پر نظر رکھنے کی جو ہے وہ بہت ضرورت ہے۔ ہمارے عالم دین، ہمارے والد محترم کے دوست مولانا احمد رحمانی صاحب تشریف آئے، میں نے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، تشریف آئیے، حضرت تشریف۔ میں صرف یہ میلاد شریف کی بات نہیں کرتا،
وہ لوگ جو خلفاء راشدین کی شان میں گستاخی کے ذریعے سے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جو اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان سب کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، صرف 2 گھنٹے کے اندر یہ سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں اگر ادارے اس پر خصوصی توجہ دیں کہ معاشرے سے یہ نفرت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ ایک پوسٹ آتی ہے، پھر اس کو شیئر کر دیا جاتا ہے، پھر وہ پوسٹ پھیلتی ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ شر جو ہے وہ ہر طرح سے پھیلنے لگ جاتا ہے۔ مجھے بتائیے تو صحیح، پاکستان بننے کے بعد تو سارے لوگ جلوس نکالتے رہے، کیا کبھی یہ اتنا فساد تھا؟ کبھی اتنے جھگڑے تھے؟ آج اتنے جھگڑے کیوں ہیں؟ اتنے جھگڑے یہ ہیں کہ آپ نے سوشل میڈیا کو یہاں پر بے رحم کر دیا، جس کی وجہ سے نفرتوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اگر اسے روکا نہیں گیا تو یہ نفرتیں پتہ نہیں ہمارے شہر کو کہاں سے کہاں لے جائیں گی، اور ہمارے ملک کو جو ہے وہ کہاں سے کہاں لے جائیں گی۔ ایسے لوگوں کا احتساب کرنا ضروری ہے، ان میں کوئی بھی ہو، میں آپ سے کہتا ہوں سب کو جو ہے قانون کے کٹہرے میں لانا ضروری ہے۔ کراچی بھر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس اور جلسوں اور تقریبات کے لیے اے مسیح بغیر کسی رکاوٹ اور پریشانی کے جاری کی جائیں، اور کراچی میں اسٹریٹ کرائم روکنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے خاص طور پر ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خوبصورت سا شہر ہمارا کراچی، 20-25 سال آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، امن و امان ہی کا شہر کہلاتا تھا، اور کون نہیں تھا جو کراچی کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ باہر سے لوگ کراچی کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، اس کا امن دیکھ کر کے خوش ہوتے تھے۔ رات کتنے بجے تک بازار کھلے ہوتے تھے، کاروبار چل رہا ہوتا تھا، ہر شخص کے چہرے پر خوشی کے آثار آپ دیکھتے تھے۔ اب دیکھیے آپ، یہ کیا معاملات ہو گئے؟ یہ نفرتیں کن لوگوں نے بول دی؟ اللہ اکبر، ہمارے اعمال اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم پر تو قطروں کی بارش ہونی چاہیے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اس نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھا ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسکولز میں کیا ہو رہا ہے، یہ مدارس کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہ ایسے بے حس لوگ اور حوث پرست لوگ، آپ سب اس کو رپورٹ کرتے ہیں کہ خواتین کی بس جا رہی ہے اور وہ موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا اپنی شلوار کھول رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کیا کام اس کراچی کے اندر نہیں ہو رہے؟ ان کو قانون کے کٹہرے میں لائے گا کون؟ مجھے بتائیے تو صحیح، ان کو اس جرم کی سزا دے گا کون؟ ہماری ماں بہنوں کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں، جو باقاعدہ برقع پہن کے نقاب پہن کے نکلتی ہے، ان کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، اسے بھی آپ لوگ ہی تو رپورٹ کرتے ہیں، آپ ہی کو جاری کرتے ہیں۔ اور پھر یہ میں نے بات وزیر اعظم صاحب سے بھی کہی تھی، میں نے کہا آپ نے تھانوں کے اندر تو بڑے اللہ کے ولیاں بٹھائے ہوئے ہیں، وہ توبہ کرواتے، اچھا آئندہ تو نہیں کرو؟ اچھا اگر آئندہ نہیں کرو گے جاؤ، ہم تمہیں جاننے کی اجازت دیتے ہیں۔ آپ سوچئے پولیس توبہ کروا رہی، سوچئے آپ ذرا، جس شہر کے اندر پولیس توبہ کروا رہی ہو، پھر اس شہر کا حال کیا ہوگا؟ یہ تو سب آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح سے میں کراچی ڈپٹی کمشنر واٹر کارپوریشن، سندھ سالیڈ ویسٹ، ٹاؤن چیئرمین، ان تمام امور پر انہیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی قسم کی غفلت اور لاپرواہی ناقابل قبول ہوگی۔ سرکاری انتظامیہ کے اجلاسوں میں ذمہ داران کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا جاتا رہا ہے۔ ابھی بھی جو میٹنگز ہو رہی ہیں، ان میں بھی ہر جگہ سے ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ آگاہ کر رہے ہیں۔ حال کراچی شہر میں منعقد ہونے والے جلوسوں، محفل میلاد کی تقریبات کے انتظامات کے حوالے سے بلدیاتی اداروں کی کارکردگی آپ سب کے سامنے، اور یہ تو کسی سے بھی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ یہ بلدیاتی اداروں کا کیا کردار ہے، یہ میرے بھی سامنے ہے، آپ کی بھی سامنے ہے۔ آپ جس گلی سے آئے، اس گلی کا حال بھی آپ کے سامنے ہے، اور بار بار ہم اس کو اداروں کو کہتے رہے، بار بار یہ چیز ہم سمجھاتے رہے کہ ان سڑکوں کو درست کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، سیوریج لائنوں کو درست کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب ایک نیا کھیل دیکھنے کو ملتا ہے کہ صاحب ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں،
टाउन चेयरमैन उसका जिम्मेदार है, उसका ताल्लुक फलानी पार्टी से है, उसका ताल्लुक फलानी पार्टी से है। और बाबा जब फंड की बात आए तो फिर सब एक हो जाते हैं, सबको पैसा चाहिए। अब जब पैसा मिल गया तो इसे कराची पर लगाना चाहिए था। अल्लाह अकबर, ये जो गटर के ढक्कन खुले हुए हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे गिर रहे हैं, उनकी लाशें मिल रही हैं, मुझे पता ही तो सही कि इसका जवाब कौन देगा। अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में इसका जवाब ये कैसे दे सकेंगे। तो जो फंड इन्हें मिले हैं इससे ये तरक्याती काम करे ताकि हमारा शहर कराची का इमेज बेहतर से बेहतर हो। तो अल्लाह अकबर, जमात अहले सुन्नत के वक्त में मैंने आपसे पहले भी कहा, वजीर आला से मेयर कराची समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें की हैं। केएमसी ने कराची में मिलादुन्नबी बल्दियाती उमूर के लिए 20 करोड़ के टेंडर और फंड भी जारी करने का कहा है। ये भी आपने सुना कि जिस वक्त हमने मुलाकात की तो फौरन ये खबर आ गई थी कि साल 20 करोड़ का फंड पहली बार जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी के लिए जारी होगा। आप दुआ करें कि फंड लग जाए और ये भी दुआ करें इस मकसद के लिए दिया गया उसी जगह पर लग जाए। ये दुआ करें आप कि ये फंड लग जाए। तो मेयर कराची से 1-2 दिन में हमारी वन टू वन मुलाकात होगी तो हम वहां पर भी उनसे सवाल करेंगे, हजरत साहब ये आपको जो 20 करोड़ रुपया हदिया दिया गया, आप जरा फरमाएं तो सही कि ये कहाँ पर लगा है, आपने कौन सी सड़कें जो है वो दुरुस्त की हैं, कहाँ पर लाइट्स आपने दुरुस्त की है। तो ये सवाल हम उनके सामने दूर कर सकते हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला करेंगे। अच्छा, ये फंड मिलने के बावजूद भी कराची में मुताबिक सड़कें अभी तक टूट का शिकार, जगह जगह गड्ढे, सेवरेज का गंदा पानी और सफाई के नाकिस इंतजामात महफिल मिलाद और जुलूस मिलाद की शुरा के लिए शदीद मुश्किलात और अजियत का बाइस बन रहे हैं। अच्छा, फिर हम इसमें यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, आप जिस वक्त रोड पे आएंगे, ये हनफिया मस्जिद का रोड आप देखें, जब ये रोड बना है तो अब इन्होंने क्या किया कि जितने गटर के ढक्कनों से गंदा पानी निकलता था उसको बंद करके उसके ऊपर भी रोड बिछा दी। अब पता ही नहीं चलेगा आगे जा करके कि इधर कभी गटर का ढक्कन था भी या नहीं था। फिर जब पानी तो आप जानते उसने कहीं ना कहीं से तो निकलना है, फिर वो दुकानदार भी यही काम करेगा कि सामने जो गटर है उसको भी जो है वो प्लास्टर कर दिया जाए, फिर पानी वो कहीं और से निकलेगा। ये मसले का हल नहीं है। इसका प्रॉपर हल ये है कि लाइन्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए, उनकी देखभाल होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे एक अच्छे माहौल के अंदर, सेहतमंद माहौल के अंदर परवरिश पा सकें। अल्लाह अकबर। तो इस वजह से जुलूस के लिए भी शदीद मुश्किलात हो रही है, महफिल के मीलाद के लिए भी शदीद मुश्किलात हो रही है। कराची के बल्दियाती इदारे, जिला इंतजामिया, टाउन चेयरमैन, यूसी नुमाइंदे सिर्फ सियासी सरगर्मियों और बयानात तक महदूद न रहे। आवाम ने इन्हें बुनियादी मसाइल हल करने के लिए मुंतखब किया है। महज इजलास और दावे शहरियों के मसाइल हल नहीं कर सकते। बल्दियाती इदारे हमें एहतजाजी लाए अमल पर मजबूर न करें, फिलफौर कार्रवाई करके दिखाए और अमली इक़दाम करें। नंबर 1, तमाम जुलूसों की गुजरगाहों की सफाई सुथराई। नंबर 2, सेवरेज लाइनों की सफाई। नंबर 3, सड़कों की मरम्मत व दस्तरकारी। नंबर 4, स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी। नंबर 5, जुलूस और जलसागाह में फाइव टेंडर, मोबाइल टॉयलेट, नश्तर पार्क में वजू और पीने के लिए वाटर टैंकर्स फराहम किए जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा हमसे, मैंने आपसे कहा कि वो राब्ते में है, उन्होंने अपने हर उनके कामों का यकीन दिलाया और मैंने आपसे अभी कहा कि 1-2 दिन में जब हमारी मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह ताला जो मामलात हैं वो सारे के सारे मैं उनके सामने रखूंगा। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आप जानते हैं कि मिलाद शरीफ में चढ़ावा होता है, घरों को सजाया जाता है, सरकारी इमारतों को सजाया जाता है, गलियों और मोहल्लों को सजाया जाता है। तो ये इसके सजाने में एक अहम चीज है आपकी इलेक्ट्रिक, आपकी बिजली। तो जमात अहले सुन्नत कराची के इलेक्ट्रिक के जिम्मेदारान से मुतालबा करती है कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों और जलसों के दौरान बिजली की बिला ताक़ुद फराहमी यकीनी बनाए। किसी भी गैर मामूली सूरत हाल से निपटने के लिए मुतबादिल निज़ाम तैयार रखा जाए। बिलखुसूस ये जो जुलूस मिलादुन्नबी है, जब हम नुमाइश चौरंगी पर पहुंचते हैं, अगर लाइट चली गई तो बिल्कुल अंधेरा हो जाए। नश्तर पार्क में हमारी कोशिश होती है कि ठीक है एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस हो, मुख्तसर सी हो, कुछ उलमा खिताब करें और जल्दी ये महफिल खत्म हो जाए।
لیکن آپ اگر پرانی فوٹیج نکال کے اس کو دیکھیں گے آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر اندھیرا آپ کو نشر پاک میں دکھائی دے گا۔ اسی اندھیرے کا فائدہ یہ قوتیں اٹھا سکتی ہے جو ملک پاکستان کو، شہر کراچی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ تو ہماری کیلیٹری کے ذمہ داران جو ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے ملاقاتیں کی، انہوں نے ابھی تک صرف یقین دہانی کرائی ہے کہ ٹھیک ہے ہماری جانب سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بس دستور جاری ہے۔ جماعت اہل سنت پاکستان آپ کے ذریعے سے عوام تک یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہے کہ جشن ولادت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جوش و خروش، عقیدت و محبت سے منانے کا اہتمام کرے، اپنے گھروں دفتروں پر چڑھاتا کرے، سبز پرچم اپنے گھروں پر لگائے، 12 ربیع الاول کے دن جلوس میں خواتین اور چھوٹے بچوں کو ساتھ نہ لائے۔ 10 سال سے کانفرنس کرتا ہوں اور بار بار یہ کہتا ہوں کہ خواتین نہ آئیں، بچے نہ آئیں، بچیاں نہ آئیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت ہمارا جلوس عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی مزار شریف سے تھوڑا سا آگے نکلتا ہے تو خواتین کے جمع غفیر ہم کو دکھائی دیتا ہے۔ ہم اسے منع کرتے ہیں، آپ کے سامنے بھی منع کرتے ہیں کہ صاحب اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے، بچے نہیں آئیں، بچیاں نہیں آئیں، عورتیں نہیں آئیں، لیکن پھر بھی ایک ہجوم ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح ہم عوام سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جو نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، دیکھیے یہ رزق ہے، آپ اسے لٹانا، اسے اڑانا، یہ رزق کی توہین ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ نے بریانی شاپر میں ڈالی، اسے ربڑ کی ایک گانٹھ لگائی اور آپ اسے پھینک رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں آئی کسی کے ہاتھ میں نہیں آئی، وہ چاول جو ہے وہ زمین پر پیروں میں آ رہے ہیں، آپ دیگر چیزیں پھل فروٹ بھی جو ہے وہ پھینک رہے ہیں، وہ بھی گر رہے ہیں، تو یہ رزق کی توہین ہے، اسے شریعت بھی منع کرتی ہے، تو اس سے رکا جائے۔ ہاں کسی کو آپ کھلانا چاہتے ہیں نیاز، اسے بٹھا کر کے کھلائے، باقاعدہ انتظام کے ساتھ کھلائے، کھانے والا کھائے گا۔ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو قریب بلائے اور بڑی عزت کے ساتھ انہیں یہ رزق جو ہے ان تک پہنچائے تاکہ وہ اپنے گھروں تک لے کے جائے یا خود کھائے۔ اس طرح سے اڑانا اور پھینکنا شریعت اسلام اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کیمپ لگانے والی تنظیمیں آپ جانتے ہیں جگہ جگہ پر کیمپ لگتے ہیں، پانی کے کیمپ لگتے ہیں، شربت کے کیمپ لگتے ہیں، تو یہ جو تنظیمیں ہیں یہ اتنی انجمنیں ہیں، پیش کی جماعت اہل سنت کے دفتر سے رابطہ کریں، جلوس کے راستے میں رکاوٹ بننے والے کیمپ نہیں لگائے جا سکیں گے۔ کوئی بھی ایسا کیمپ جو جلوس کے راستے میں رکاوٹ بنے گا ہم اسے لگنے نہیں دیں گے، کیونکہ ہمیں اپنی عوام کی فکر ہے، ہمیں مسلمانوں کی فکر ہے، ہمیں اپنے شہر کراچی کی فکر اور اپنے ملک کی فکر ہے۔ تمام شرکا جلوس انتظامیہ، اسکاؤٹس اور رضاکاروں سے مکمل تعاون کریں، مشتبہ عناصر اور اشیاء پر کڑی نگاہ رکھی جائے۔ سیاسی جماعتوں، تاجر تنظیموں اور تعلیمی اداروں سے اپیل ہے، بلکہ آپ تمام صحافی حضرات سے بھی اپیل ہے کہ پریس کلب کو سجایا جائے، اس میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محفل کا انعقاد کیا جائے تاکہ آپ کا پورا سال جو ہے وہ خیر خیریت سے گزرے۔ محترم صحافی حضرات، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت غریب عوام پر رحم کرے۔ ابھی ہم مطالبہ ہی کر سکتے ہیں، آپ کو پتا ہے جو حال کر دیا غریب عوام کا یہ بھی آپ کے سامنے ہے، یعنی کسی کے اگر ایک بیوی 2-3 بچے ہیں اور 50,000 اگر اس کی تنخواہ ہے، مجھے اس کا بجٹ بنا کے آپ دکھا دیں کہ کس طرح سے وہ زندگی گزارے گا۔ بجلی کے بل کہاں پر پہنچا دی، گیس کے بل آپ دیکھیں کہاں پر پہنچا دی۔ اچھا گیس ہونے کے باوجود کمپنی خود گیس کے سلنڈر فراہم کر رہی ہے، اس سلنڈر کو بھرانے کے لیے بھی ہفتے آپ مہینے میں دیکھیں 3,000 سے 4,000 روپیہ درکار ہوتا ہے۔ تو یہ مہنگائی کو کہاں پر لے کر کے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی بظاہر یورپی جیسے ملک کا حصہ بن گیا ہے پاکستان، لیکن جو حالات و واقعات دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے ہے۔ اس طرح سے غریب عوام کو تنگ نہ کیا جائے، غریب عوام کو ریلیف دیا جائے، بلکہ یہ تو اچھا موقع ہے کہ ہمارے وزیر اعظم اعلان کریں کہ 12 ربیع الاول شریف کی خوشی میں ہم پیٹرول کو کم کرتے ہیں، ڈیزل کو کم کرتے ہیں، یہ راشن پانی جتنا بھی انتظامات ہے، جتنے بھی کھانے پینے کی اشیاء ہے، سب پر ہم اپنے پیسوں کو کم کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا تحفہ ہوگا عوام پاکستان کے لیے۔ اسی طرح سے
دین بیزار عناصر خصوصاً ملحدین کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جائے. یہ دین بیزار عناصر بھی آپ دیکھیں بڑی پلاننگ کے ساتھ اور بڑے ایک مختلف انداز مسلمانوں کو دین سے بیزار کرنے یہ اپنے کاموں کے اندر مصروف ہے. اب چونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. جس وقت سائنہ گل پلازہ ہوا اللہ تعالیٰ مرحومین کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. آمین. جتنوں کے نقصانات ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کے نقصانات کو پورا فرمائے. ایک بہت بڑا سانحہ تھا سائنہ گل پلازہ، کوئی معمولی تو نہیں تھا، مگر ہماری قوم تو ہر چیز جلدی بھول جاتی ہے. ابھی دیکھیں سب بھلا بیٹھے، اب گل پلازہ کو کوئی پوچھتا نہیں. روزانہ چوریاں ہو رہی ہیں. جتنے آؤٹر پہلے دکھائی دیتے تھے جلے ہوئے، اب آپ جا کر کے دیکھیں آؤٹر دکھائی نہیں دیتا. پتہ نہیں کہاں کہاں سے واقعات ہو رہے ہیں. تو جب یہ گل پلازہ کا واقعہ ہوا، میں یہ مرید کی بات کرتا ہوں، دین بیزار لوگوں کی بات کرتا ہوں، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک خبر چلی کہ قرآن مجید و فرقان حمید محفوظ رہے. یہ خبر چلی، سارے مسلمانوں نے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہا. یہ دین بیزار لوگوں نے اس کے نیچے کامنٹس کیے کہ کیسا اللہ ہے جو کاغذات کو تو بچا دیتا ہے انسان کو نہیں بچاتا. آپ دیکھیں کیسا اللہ ہے کہ جو مسجد کو تو بچا دیتا ہے لوگوں کو نہیں بچاتا. تو یہ لوگوں کو دین سے بیزار کرنے کی کوشش ہے. اور کمنٹس کے اندر جا کر کے جب بعض لوگوں کے سامنے یہ بات آتی ہے خصوصاً ہمارے یوتھ، تو ان کے دل و دماغ کو خراب کرنے کی کوشش ہے. تو یہ جتنے مریدین ہیں ان پر کڑی نظر رکھی جائے. سوشل میڈیا کے ذریعے توہین مذہب، توہین رسالت کے مرتکبین کے خلاف سائبر کرائم کے تحت کارروائی کی جائے. غزہ کی صورتحال ہنوز انتہائی دلخراش اور افسوسناک ہے. ہم سمجھتے تھے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن یہ معاملہ جہاں تک پہنچ چکا ہے وہ آپ سب کے سامنے بھی ہے. اقوام عالم بالخصوص مسلم حکمرانوں کا کردار غزہ کے حوالے سے انتہائی شرمناک دکھائی دیتا ہے. اہل غزہ مسلم امت کی طرف دیکھ رہی ہے. حکومت پاکستان اس حوالے سے عالمی سطح پر جرأت مندانہ اقدامات کرے تاکہ فلسطین محفوظ رہ سکے، غزہ محفوظ رہ سکے، ہمارے مسلمان جہاں پر بھی رہتے ہیں وہاں پر محفوظ رہ سکے. آپ میڈیا سے میں اپیل کرتا ہوں، جماعت اہل سنت اپیل کرتی ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے محفل نعت، محفل حسن قرات، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق خصوصی پروگرام نشر کیے جائیں. عین وقت ولادت صبح صادق حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا جائے کہ یہ وہ دل افروز ساعت ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام اس دنیا میں انسانیت کی ہدایت کے لیے جلوہ افروز ہوئے. ان مقدس راتوں کے اندر یہ ڈرامے چلانا اور اس طرح کی چیزیں چلانا، میں میڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کو ختم کر دیا جائے. آپ نے نعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جاری رکھیں میڈیا پر، اس سلسلے کو. حضور علیہ السلام کی مبارک حیات طیبہ کے جو گوشے ہیں اس کو قوم کے سامنے لے کر کے آئے تاکہ اس میں ہماری یوتھ کو جو ہے وہ فائدہ ہو. جبکہ 12 ربیع الاول شریف کے مرکزی جلوس سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جلسہ عام نشتر پار کی براہ راست کوریج کو یقینی بنایا جائے. اچھا تھوڑا سی دیر کے لیے ایک کلپ چلتا ہے، اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے، پھر ایک کلپ چلتا ہے، اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ آپ کو رات کے 9 بجے کی خبروں میں بھی 9 بجے کی جو خبریں ہیں اس میں بھی آپ کو یہ معاملات دکھائی نہیں دیتے. یہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ظلم ہے. آپ جب سب لوگوں کی کوریج کرتے ہیں تو ہم نے کیا قصور کیا؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو پرامن لوگ، ہم تو محبت کرنے والے لوگ. اتنا بڑا سانحہ نشتر پارک ہوا، اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کسی گاڑی کو جلایا ہو، کسی دکان کو جلایا ہو، کسی چیز کو نہیں جلایا. تو اب یہ حضور کا میلاد منا رہے ہیں تو اس کی کوریج کو لازمی بنایا جائے. ہر سال کی طرح اس سال بھی جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام 22 اگست بروز ہفتہ دوپہر 12:30 بجے انشاءاللہ تعالیٰ سمندر کی موجوں پر لانچوں کی میلاد ریلی نکالی جائے گی جو کیماڑی سے مروڑا، جزیرہ بابا بیٹ، جزیرہ شمس پیر اور سمندر میں گشت کرتی ہوئی واپس کیماڑی نیویگیٹری پر اختتام پذیر ہوگی. آپ تمام حضرات کی تشریف آوری کا میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں
کہ جماعت اسلامی نے جو دھرموں کا اعلان کیا ہوا ہے، میں حافظ نعیم الرحمن صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کے تقدس کی وجہ سے یہ آپ دھرنے فوراً ختم کر دیں، کیونکہ لوگ میلاد شریف کی تیاریوں میں ہیں، جلوس کی تیاریوں میں ہیں، اور ان دھرنوں سے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ بھی گزر رہے ہیں، کتنا ٹریفک جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے۔ آپ 12 ربیع الاول شریف کے بعد جتنے دھرنے دینا چاہیں آپ دیں، 12 ربیع الاول شریف تک ان دھرنوں کو آپ موقوف رکھیں کہ یہ میلاد شریف کا مہینہ انتہائی ادب، محبت اور پیار کا مہینہ ہے۔ میں آپ تمام حضرات کا ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ملک کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے شہر کراچی کی ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق۔ میں نے آپ سے کہا کہ انشاءاللہ کل پرسوں جو ہے وہ میٹنگ ہے، تو اس میں ہم سوال پوچھیں گے جو آپ نے ہم سے پوچھا ہے، اور میں نے پریس کانفرنس میں بھی کہا یہ 20 کروڑ جو آپ کو نذرانہ ملا ہے، یہ تحفہ یا ہدیہ ملا ہے، یہ کہاں خرچ ہوا، کیسے خرچ ہوا، ذرا ہمیں بتائے تو جائے۔ ایک روڈ ہے آپ دیکھیں آئی چندر کا روڈ، اس پہ کچھ چراغ آپ کو نظر آ رہا ہے، حالانکہ جو مین جلوس کا راستہ ہے اس پہ چراغ نہیں ہے۔ ان کے جو ساتھی لوگ ہیں ان تک بھی ہم نے یہ پیغام پہنچایا، اور آپ دیکھیں میں ہر چیز کو بڑی باریک نظر سے دیکھتا ہوں۔ یہ جو آئی چندی گڑھ کا روڈ ہے، ادھر ڈبل ڈیکر بس چلتی ہے، میں نے ان سے کہا خدا کے لیے اس کو اوپر تھوڑا ان لائٹوں کو اوپر لے جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وزن کی وجہ سے نیچے آتی رہے، پھر بس جو ہے وہ ساری لائٹوں کو ڈیمیج کر دے۔ تو اس پر جان نواز صاحب آپ نے سوال پوچھا، اس غریب کی طرف دیکھیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس پر توجہ دیں، یہ وزن کی وجہ سے نیچے آئیں گی اور ڈبل ڈیکر بس کی وجہ سے نقصان ہوگا ان لائٹوں کو۔ اب جو صوبے کی بات ہے یہ حاجی صاحب اس کا جواب دیں گے۔ بارے میں سیاسی فورم اور گفتگو زیادہ بہتر رہتی ہے، یہ جماعت اہل سنت کا فورم ہے، اس لیے آپ کا یہ سوال مجھ سے ادھار رہا، لیکن جماعت لیکن کوئی ایک راستہ تو ایسا کھلے نا کہ جس میں لوگ اطمینان کے ساتھ آ سکیں، چیکنگ رکھیں۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ کراچی کی اکثریت یا رسول اللہ کہنے والے لوگوں کی ہے، اب ان کی تعداد اس قدر ہوتی ہے کہ اداروں کے لیے بھی کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جو راستے کھلے ہیں اس میں دیکھیں آپ، بغدادی کراسنگ، کنشا بازار، ٹاور، بی ایم سی سنگل، سول اسپتال، عیدگاہ جامع، سعید منزل، کان والا بلڈنگ، بی سی ساؤ سنگل، یہ سارے راستے تو کھلے ہوئے ہیں۔ اور میں بھی جب جلوس میں آتا ہوں، میرا گھر تو حیدرآباد کی طرف ہے، ادھر سے میں شارع قائدین سے آتا ہوں، رینجرز نے راستہ بند کیا ہوتا ہے لیکن پھر وہ کھولتے ہیں، اور میں پھر ان سے باقاعدہ کہتا ہوں آپ میری گاڑی کی تلاشی لیں، میرے ساتھ جتنی گاڑیاں ہیں آپ سب کی تلاشی لیں، تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو سکے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے تو کھولتے ہیں، سیکورٹی پرپز کے لیے بند کرتے ہیں، لیکن کچھ راستے کھلے ہوتے ہیں، جبھی تو یہ لوگ نشتر پارک پہنچتے ہیں۔ اب سارے راستے آپ کھول دیں گے تو پھر سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا، سب کی جانیں بڑی قیمتی ہیں۔ ابھی سہولت کاری کا لفظ تو میں نہیں کہوں گا، اب یہ ان کو لگتا ہے ہمیں اندھیرے میں رکھنے کی عادت پڑ گئی ہے نا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کہا صاحب یہ باتیں آپ چھوڑ دیں، درد سنا نا آپ نے وہ میسج چلتا، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ آئندہ سال ہمیں پتے نہ کھانے پڑے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ درد۔ تو یہ ادارے ان کو تو ہم اس طریقے سے پرامن طور پر یہ اپنی بات ان تک پہنچا سکتے ہیں، سب کی جن کی جانیں ہیں، میں نے آپ سے کہا۔ اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہ بابر و شریف مغرب کے بعد جب ہم نماز پڑھا دیتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سب خالی ہو جاتے ہو؟ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، رات 1 سے 2 بجے تک ادھر عوام موجود ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس پر خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب ان کے سیاسی جلسے ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کتنا چڑھا، کتنی روشنی ہوتی ہے، کہیں پر بھی الیکٹرک لائٹ بند نہیں کرتی، لیکن یہاں پر ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ پیش آتا ہے کہ یہ لائٹ بند کر دیتے ہیں۔ آپ اس بار بھی ویڈیو بنا لیجیے گا، پچھلی ویڈیو بھی آپ دیکھ لیجیے گا
کہ عوام ہی عوام ہوتی ہے، یہ جلوس رکنے والا نہیں ہوتا. بظاہر جماعت اہل سنت کے لیے میلاد کانفرنس ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ جلوس کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ ہماری طرف سے یہ پیغام کیلکٹر تک پہنچائے. ہم بھی پہنچا رہے ہیں. جس افسر سے بھی ملاقات ہوگی، جس عہدیدار سے بھی، اس کے سامنے بھی یہ بات رکھیں گے. اللہ کرے کہ یہ بات ان کے دماغ میں آ جائے. نہیں کیا، اور یہ رسمی طور پہ ذکر نہیں ہے. میں جب بھی تقریر شروع کرتا ہوں سب سے پہلے غزہ کے لیے دعا کرتا ہوں، فلسطین کے لیے دعا کرتا ہوں. اور یہ رفیق شاہ صاحب اس کی گواہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے غزہ کے مسلمانوں تک جو ہے وہ ان کی مدد کرنے کی کوشش کی. یہ المصطفیٰ کے ذریعے سے حاجی صاحب آپ کو ابھی خود بتا دیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنے کی کوشش کی. اور دنیا میں بے شمار ممالک، 12 ربیع الاول شریف کے بعد جب میں دورہ کرتا ہوں، اتنے مسلمان جو ہے کس طرح سے مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو بات ایسی ہے کہ یہاں پہ میں کر نہیں سکتا ہوں کہ بالفرض میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر 50,000 روپیہ ہے، 50,000 روپیہ آپ غزہ پہنچانا چاہتے ہیں، صرف 5,000 پہنچتا ہے. صرف 5,000. یہ 45,000 تو چوکیوں پر موجود لوگ ہی لوٹ لیتے. صرف 5,000 پہنچتا ہے. ان کو پانی کی بوتلیں فراہم کی جائیں، ان کو کھانا فراہم کیا جائے، ان کی کسی نہ کسی طرح سے مدد کی جائے. حاجی صاحب نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا. یہ حاجی صاحب سے آپ سن بھی لیں تاکہ مطمئن ہو سکے. ہلال احمر جس کو عموماً ریڈ کراس کہتے ہیں، اس کے ذریعے مصر کی تنظیموں کے ذریعے ایک ہی راستہ کھلا ہوا رفع والا. امداد، کھانے پینے کی چیزیں، پانی، پہننے کے کپڑے، یہ سب چیزیں جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت سے آج تک، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ضرورت پڑنے پر المستوى بھیجتی رہے گی. اصل مسئلہ وہ ہے جو آپ نے پہلے کہا تھا